باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کثیریت میں وحدت، یونٹی ان ڈائیورسٹی کے قرآنی فلسفے پر لیکچرز کے تسلسل میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کائنات، قرآن اور سائنس۔ قرآن کیا کہتا ہے اور سائنس کیا کہتی ہے؟ یہ ہمارے اس ٹاپک کا پارٹ 1 ہے، پہلا حصہ ہے۔ قرآن حکیم کا باریک بینی سے مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے، باریک بینی سے مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی کے دیگر حصوں کی حقیقت پر مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ کائنات اور اس کے عناصر کے معاملات و معمولات کے بارے میں بھی سائنسی معلومات کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، بلکہ یہ معلومات اب تک مرتب کی گئی سائنسی دریافتوں سے بھی زیادہ جامع ہے، کیونکہ سائنس اپنے مطالعے کو مشاہدے 5 سینسز اور عقل تک محدود رکھتی ہے، یعنی مشاہدے اور عقل، یہاں تک کہ یہ عقل کو بھی چیزوں کی مادیت میں ہی مقید رکھتی ہے، مادیت سے آگے نہیں سوچتی۔ دوسری طرف قرآن حکیم حقائق کی تحقیق میں مشاہدے اور عقل کی اہمیت کو بڑی شدت سے سراہتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، اور ساتھ کے ساتھ روحانی بصیرت اور انسانیت کو عطا کردہ پیغام الہیہ پر بھی زور دیتا ہے۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ قرآنی علم و فہم کے دریچے انسانیت کی فکری نشو و نما کے ساتھ ساتھ کھلتے ہیں، جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیت 52 میں بیان ہے۔ سنیے، یہ یعنی قرآن ایک پیغام ہے، پیغام الہی ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، کن کو؟ لوگوں کو، انسانوں کو، اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور یہ کہ جو عقل رکھتے ہیں وہ سمجھ پائیں، یعنی عقل رکھنے والوں کو، سمجھنے والوں کو، پیپل ود انڈرسٹینڈنگ کو ایج ہے کہ وہ قرآن کریم کی حکمت کو جلد سمجھ پائیں گے۔ قرآنی علم و فہم کو انسانیت کی فکری نشو و نما کے ساتھ جوڑنے کے 2 مقاصد ہیں، 2 مقاصد۔ اول یہ کہ ہر دور کے لوگوں کی حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت کو ملحوظ نظر رکھا جا سکے، اور دوسرا یہ کہ وقت کی ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھا جا سکے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اگر 1500 سال پہلے یہ کہا جاتا کہ انسان چاند پہ اترے گا تو یہ بات شاید لوگوں کو مناسب نہ لگتی۔ قرآن حکیم کی یہی منفرد صفت، اوصاف، وصف، کریکٹرسٹک، خوبی، فیچر اسے انسانی معاشرے کے تمام ادوار کے لیے رہنما اور قابل عمل بناتی ہے، قابل عمل بناتی ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآنی انکشافات کس طرح سائنسی ایجادات کا پیش خیمہ رہے ہیں۔ پیش خیمہ کیا ہوتا ہے؟ کہ سائنسی ایجادات سے پہلے قرآن کریم نے بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے۔ اس کوشش کا مقصد موجودہ اور آنے والی انسانی نسلوں میں زیادہ کھلے ذہن کے ساتھ قرآنی علم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے احساس پیدا کرنا ہے، تاکہ زندگی، کائنات اور خالق و مالک کے بارے میں زیادہ درست اور جامع، کمپریہنسو تصور اجاگر کیا جا سکے۔ عزیز دوستو، جیسا کہ ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں
کہ کائنات کا وجود اور دائرہ کار اپنی بے پناہ وسعتوں کی وجہ سے انسان کی عقل سے باہر ہے۔ اس مجبوری کے پیش نظر ہم نے کائنات کے صرف چند اہم پہلوؤں کو منتخب کیا ہے تاکہ یہ جان سکیں کہ قرآن علم کس طرح سائنسی ایجادات کا پیش خیمہ رہا ہے، اور قرآن علم کا سائنسی علم کے حصول کے ساتھ امتزاج، کمبینیشن کس طرح کائنات اور اس کے خالق کے بارے میں زیادہ معتبر کیا ہوتا ہے؟ کریڈیبل اور سچائی پر مبنی نظریات قائم کرنے میں انسانی کوششوں کی مدد کر سکتا ہے۔ ان پہلوؤں کی ایک لسٹ اسکرین پر دکھائی گئی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر آج ہم پہلے 5 پہلوؤں پر توجہ مرکوز کریں گے۔ وہ ہیں: 1. کائنات اور وقت کی ابتدا، ٹائم اینڈ اسپیس، بگننگ آف ٹائم اینڈ اسپیس اور بگننگ آف ٹائم اینڈ یونیورس۔ 2. کوانٹم سنگولیرٹی کا نظریہ، جسے عام طور پر بگ بینگ اور بگ کرنچ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کائنات کا آغاز عدم یعنی نتھنگنیس سے ہوا تھا اور اختتام بھی نتھنگنیس پر یا عدم پر ہی ہوگا۔ 3. کائنات کی یا تو بہت سی تہیں ہیں، لیئرز ہیں، 1 2 3 4 انون، یا یہ کثیر الکائناتی نظام ہے۔ کثیر الکائناتی کیا ہے؟ کہ یہ کائناتیں مور دین 1 ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، یعنی ایک سے کہیں زیادہ کائناتیں ہیں۔ 4. کائنات کے بہت کم حصے کا انسان کو علم ہے۔ کائنات کے بہت کم حصے کا انسان کو علم ہے، باقی سب ابھی تک نامعلوم ہے یعنی غیب ہے۔ کائنات چونکہ تخلیق ہے، کریٹڈ ہے، اور تخلیق کی خاصیت موت ہے۔ ہر چیز جو تخلیق کی گئی ہے اس کو موت آنی ہے، اس لیے اس کے ہر عنصر کا ایک آغاز ہے اور اختتام بھی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ماڈرن فزکس نے کائنات کی ابتدا کے لیے کوانٹم سنگولیرٹی کا نظریہ پیش کیا ہے، جسے بگ بینگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب اسٹیفن ہاکنگ، راجر پینروز اور ان جیسے دیگر نامور طبیعیات دانوں یعنی جو فزسٹس ہیں میں کائنات کے ظہور پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے، کنسنسس ہے کہ اس نے 13.8 بلین سال پہلے ابتدائی طور پر خلا میں 1 انچ سے کہیں چھوٹے سائز کی ناقابل یقین حد تک گرم اور لامتناہی حد تک گھنی کیا ہے؟ انفینٹ ڈینسٹی کی حامل واحد چیز سے پھٹنا شروع کیا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے ایک نقطے سے یہ یعنی ابتدا ہوئی تھی کائنات کی۔ اس عمل کو ایک انگریز کاسمولوجسٹ فریڈ ہائل نے دی بگ بینگ کا نام دیا۔ چند ابتدائی لمحات کے اندر in a few seconds کائنات ناقابل یقین حد تک پھیل گئی، یعنی 0 سے بلینز اینڈ ٹریلینز گنا بڑی ہوتی گئی، اور جیسے جیسے کائنات پھیلتی گئی اس کا درجہ حرارت انتہائی تیزی سے ٹھنڈا ہوتا گیا، جس کی وجہ سے ذرات کی دھول جس کو انگریزی میں کلاؤڈز آف ڈسٹ کہتے ہیں، انہوں نے جس کو اب کوارک کا نام بھی دیا جاتا ہے، پروٹون، نیوٹرون اور ایٹم نیوکلیائی کی شکل اختیار کر لی۔ پروٹون، نیوٹرون اور ایٹم نیوکلیائی دیز آر پارٹس آف دی ایٹم، جنہیں مادے کے بلڈنگ بلاکس یا تخلیقی اشیاء کے عناصر ترکیبی کہتے ہیں کہ جس سے کوئی چیز بنتی ہے۔
اس طرح بگ بینگ کے تقریباً 500 ملین سال بعد گیس کے بادل ٹوٹنے لگے، کولیپس ہونے لگے، جن سے ابتدائی ستارے اور کہکشائیں بن گئیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ وہ ڈسٹ کے کلاؤڈز کتنے بڑے ہوں گے۔ کائنات کے ارتقاء کا اندازہ لگانے کے لیے جدید طبیعیات نے ایک بگ بینگ کازمولوجی ماڈل تیار کیا ہے، جس میں کائنات کی توسیع کے مختلف مراحل دکھائے گئے ہیں۔ اسے اسکرین پر دکھایا گیا ہے، براہ کرم اس پر نظر ڈال لیجیے۔ ماضی قریب میں مشاہداتی آلات تیار کر لینے اور غیر معمولی فکری ارتقاء میں اپنی بہترین کوششوں کے باوجود سائنس نے تسلیم کیا ہے کہ کائنات کا وہ حصہ جسے وہ اب تک دریافت کر سکی ہے، وہ پوری کائنات کا صرف ایک معمولی سا حصہ ہے، جسے ٹپ آف آئس برگ کہتے ہیں۔ کائنات کے اس معمولی حصے میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معلوم حصہ جو ہے ٹوٹل کائنات کا بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو کائنات کے اس معمولی حصے میں سے صرف 4% حصے میں اربوں کہکشاؤں اور کھربوں ستاروں کا کائناتی نظام موجود ہے، جبکہ باقی 96% حصہ تاریک توانائی اور تاریک مادے پر مشتمل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس کائنات کا انتہائی کم علم ہے، جبکہ باقی سب کا سب ابھی تک انسان کے لیے نامعلوم ہے، غیب ہے۔ تو عزیز دوستو، قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اللہ کا حکم لطیف ہے، سٹل ہے، انسٹنٹ ہے، اور کائنات یا اس کے اجزاء جن میں کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں کے علاوہ بلیک ہولز، بلیک مادہ اور بلیک انرجی شامل ہیں، سب کی تخلیق، زندگی، نشو و نما، زوال اور خاتمے کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ کون رکھتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ قرآن حکیم میں سورہ یاسین کی آیت 82 میں آسمانوں کی تیز ترین مدت میں تخلیق اور توسیع کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔ وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، وہ مینس اللہ کریم، وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ سورہ فصلات کی آیت 11 میں بتایا گیا ہے کہ ستاروں اور کہکشاؤں میں تبدیل ہونے سے پہلے کائنات دھواں دار اور گیسی تھی، مینس کے بادل تھے دھوئیں اور گیس کے، یعنی ہر طرف دھواں ہی دھواں اور گیس ہی گیس تھی۔ سائنس نے اس حقیقت کو اب جانا ہے۔ آیت کے الفاظ ہیں، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ کون؟ اللہ کی ذات۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے عرض کیا، ہم بخوشی حاضر ہیں۔ سورہ الانبیاء کی آیت 30 میں یہ بھی بتایا گیا ہے، بڑی زبردست بات ہے، کہ زمین شمسی وجود سے بہت بعد کے مرحلے میں الگ ہوئی تھی۔ اس حقیقت کو سائنس نے حال ہی میں دریافت کیا ہے کہ زمین سورج کے بہت عرصے کے بعد وجود میں آئی، یعنی وہ ایک جو سورج کا ایک ہیوج جو وجود تھا، اس میں سے ایک ٹکڑا نکل کے زمین بن گیا۔ آیت کے الفاظ ہیں زبردست، سنیے، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیوینٹی آف دا ہولی بک، کہ قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ آیت کے الفاظ ہیں
کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اس پہ غور کیجئے کہ یہ کتاب، یہ قرآن حکیم کیسے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ کچھ اور قرآنی حوالہ جات اسکرین پر دکھائے گئے ہیں، مزید مطالعے کے لیے ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ کائنات کے وہ اسرار و رموز ہیں، مسٹریز ہیں، ونڈرز ہیں، جو ارسطو کے دور سے بہت پہلے سے انسانی عقل کو الجھا رہے ہیں۔ پزلنگ، اس عظیم معمے میں، پزل میں اضافہ کرتے ہوئے حال ہی میں ملٹی ورس کا نظریہ پیش کیا گیا ہے، جو ایک کائنات جس پر ہم اب تک گفتگو کر رہے ہیں اس سے زیادہ کائناتوں کے امکان کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ جو ملٹی ورس کا نظریہ ہے، یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ اس یونیورس، اس کائنات سے کہیں زیادہ اور بھی کائناتیں ہیں۔ یہ آئیڈیا کس نے دیا؟ ہیلنگ ڈینگ، ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی امریکہ کے ایک کاسمولوجسٹ جو ملٹی ورس تھیوری کے بہت بڑے حامی ہیں، ایڈوکیٹ ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ ابتدائی مرحلہ کا طوفانی پھیلاؤ، جب وہ مادہ پھٹا اور ایک طوفانی اسپیڈ کے ساتھ یونیورس بنی، جس کو بگ بینگ کہتے ہیں، اس کے ابتدائی حصے کو انفلیشن کہتے ہیں، جو بگ بینگ کے بعد ہماری کائنات کی حیران کن توسیع کا سبب بنا۔ تو اس ہیلنگ کے مطابق شاید یہ پھیلاؤ ہر جگہ ایک ہی وقت میں ختم نہیں ہوا، یعنی یہ کسی ایک وقت میں ایک جگہ پہ ختم نہیں ہوا ہوگا، اور بعد کے ادوار میں بھی مزید کائناتوں کی تخلیق کا سبب بنتا رہا ہوگا۔ یعنی ایک ہماری یونیورس بن گئی، ایک کہیں اور بن گئی، ایک کہیں اور بن گئی۔ یہ اس کا نظریہ ہے۔ اس کے خیال میں اس طرح کی دوسری کائناتیں اپنے اپنے مخصوص طبیعت کے قوانین، لاز آف فزکس، ذرات کے مجموعوں، قوتوں اور اقدار کے ساتھ قائم ہوئی ہوں گی۔ یہ اس کا نظریہ ہے۔ وہ متعدد کائناتوں کے شواہد بلیک ہولز کے مظاہر سے جوڑ کر بھی تلاش کرتا ہے۔ اس کے نزدیک ہماری کائنات سے کوئی کولیپس یا منہدم ہوتا ہوا ستارہ کوانٹم ٹنلنگ کے عمل سے گزر کر کسی دوسری جگہ ایک نئی کائنات کی تخلیق کا سبب ہو سکتا ہے۔ یعنی بلیک ہولز از ناٹ اے کرس، ادھر ستارہ کولیپس ہوا، ادھر ایک نئی کائنات، ایک نیا ستارے کا روپ دھار لیا، جس سے ہماری کائنات میں بلیک ہول کی، یعنی جب وہ ستارہ کولیپس ہوا، ادھر کہیں جا نکلا اور دنیا بن گئی، تو اس سے ہماری کائنات میں بلیک ہول کی شکل کا ایک بہت بڑا خلا یا ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے۔ ڈینگ کے خیال میں ان بلیک ہولز کا کھوج ملنا ممکنہ ملٹی ورس کی وجود کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ مشکل باتیں ہیں، لیکن ان پہ غور کیجیے۔ قرآن حکیم کا دعویٰ سچا اور برحق ہے کہ اللہ کی تخلیقی قوت اور اس کی الوہیت کو مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا، خواہ سیاہی اور عقل کے سمندروں کے سمندر بھی استعمال میں لے آئے جائیں۔ اسکرین پر دکھائی گئی سورہ الکہف کی آیت 109 اور سورہ لقمان کی آیت 27 بڑی خوبصورتی سے اللہ کی تخلیق اور کائنات کی ناقابل تصور وسعت کو بیان کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کی تخلیق کا
بہت کم حصہ انسان کو معلوم ہے، اور باقی سب کا سب نامعلوم یا غیب ہے، اور کائنات کی بڑھتی ہوئی فطرت کے پیش نظر اس کے ایسا ہی رہنے کا امکان ہے۔ تخلیق کی اتنی وسعت اور بڑھتی ہوئی نوعیت کے پیش نظر کثیر الکائناتی نظریہ کو قرآنی سیاق و سباق میں بھی دیکھنا چاہیے۔ قرآن حکیم میں بعض اوقات آسمانوں کی تعداد 7 بتائی گئی ہے۔ بعض مقامات پر یہ انکشاف ہوا ہے کہ آسمانوں کو تہہ در تہہ در تہہ بنایا گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک پر اللہ کا منفرد نظام قائم ہے، جبکہ بعض مقامات پر ستاروں کے جھرمٹ اور برجوں پر مشتمل آسمان کو زمین کا پڑوس بتایا گیا ہے۔ عربک میں اس کو کہتے ہیں السماء الدنیا، لیکن یہ بات ابھی تک سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک آسمان پوری کائنات کے برابر ہے یا کائنات کے ایک جزو کے۔ اس تناظر میں آپ کے تفصیلی مطالعہ کے لیے چند قرآنی حوالہ جات اسکرین پر دکھائے گئے ہیں، ان کا کسی وقت مطالعہ کیجیے۔ تاہم آج کی گفتگو کی وضاحت کے لیے سورہ فصلات کی آیت 12 کا حوالہ دینا چاہوں گا، جو ہماری کائنات کے متعدد تہوں یا کثیر الکائناتی نظام کے امکان کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہے۔ سنیے، تب اس نے 2 دن کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، یعنی 7 آسمانوں میں ان کا منفرد علیحدہ علیحدہ قانون مقرر کر دیا، اور آسمان دنیا یعنی قریب ترین آسمان کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ تو عزیز دوستو، ہمارا نظام شمسی بگ بینگ کے آغاز کے تقریباً 9 ارب سال بعد پیدا ہوا۔ بہت سے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ سورج اور ہمارے نظام شمسی کا باقی حصہ گیس اور دھول کے ایک بہت بڑے گھومتے ہوئے بادل سے بنا ہے، جسے شمسی نیبولا کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی شدید کشش ثقل کی وجہ سے نیبولا منہدم ہوا، اس نے سورج کی تشکیل کے لیے زیادہ تر مواد کو مرکز کی طرف کھینچ لیا۔ سورج ہماری ملکی وے کہکشاں کے خاندان میں، فیملی میں 100 ارب سے زیادہ ستاروں میں سے ایک ہے، یعنی ملکی وے کہکشاں میں 100 ارب سے زیادہ ستارے موجود ہیں، اور یہ تقریباً 25,000 نوری سالوں میں اپنی کہکشاں کے مرکز کے گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، کائنات کی طرح جیسے کائنات کا ایک سورس ہے، ایک نقطہ ہے، ایسے ہی توانائی اور روشنی کا بھی ایک ہی منفرد ذریعہ ہے، ایک ہی یونیک سورس ہے۔ جب سورج میں درجہ حرارت کی ٹھنڈک کی وجہ سے ذرات کی دھول پروٹون اور نیوٹرون میں تبدیل ہوئی، ان کے تصادم نے ڈیوٹریم گیس کو جنم دیا۔ ڈیوٹریم از اے گیس جو ہائیڈروجن کی ایک آئسوٹوپ ہے، ہائیڈروجن ہی سمجھ لے۔ لاکھوں ڈگری گرم ہائیڈروجن کے ایٹموں نے ایک ساتھ کمپریس ہو کر ہیلیم ایٹموں کو جنم دیا۔ ہیلیم بھی ایک گیس ہے، اور ان کے ایٹم ذرے سمجھ لیں۔ سورج کے مرکز میں یہ فیوژن ری ایکشن، یہ ٹکراؤ کا ری ایکشن توانائی کے اخراج کا سبب بنا۔ اس طرح فیوژن ری ایکشن یعنی
پروٹون اور نیوٹرون کا جو آپس میں ٹکراؤ ہے، اس عمل سے ستاروں اور سورج کی توانائی اور روشنی کا ایک مستقل ذریعہ بن گیا۔ قرآن حکیم نے تقریباً 1500 سال قبل ہی سورج کا روشنی پیدا کرنے والے کائناتی عنصر کے طور پر انکشاف کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں سورہ یونس کی آیت 5 کا حوالہ توجہ طلب ہے، جس میں بیان ہے وہی تو ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا اور چاند کو منعکس روشنی والا بنایا ہے۔ یعنی چاند پہ سورج کی روشنی منعکس ہوتی ہے، جبکہ سورج روشنی پیدا کرتا ہے اور اس کی منزل متعین کی۔ مگر یہ بات بھی غور طلب ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ توانائی اور روشنی کا شمسی ذریعہ فطرت میں لامحدود نہیں ہے۔ کیوں لامحدود نہیں ہے؟ کیونکہ سورج بھی ایک تخلیق ہے، تخلیق کا ایک اختتام ہے۔ کمیت کو توانائی میں تبدیل کرنے سے، یعنی جو میٹر ہے، سورج کے اندر جو میٹر ہے اس کو انرجی میں تبدیل کرنے سے سورج ہر سیکنڈ میں 4.3 بلین کلوگرام کمیت یا 4 ملین میٹرک ٹن ماس میٹر کھو دیتا ہے۔ اس شرح سے سورج اپنی کمیت، توانائی اور روشنی 10 ٹریلین سالوں میں ختم کر لے گا اور اندھیر ہو جائے گا۔ قرآن حکیم نے سورہ یاسین کی آیت 38 میں بہت پہلے انکشاف کر دیا تھا کہ سورج اپنے مقررہ مدار کے گرد گھومتا ہے اور اس کی زندگی کا وقت مقرر ہے، جسے سائنس نے حال ہی میں دریافت کیا ہے۔ آیت کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے۔ ٹھکانے انگریزی میں اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے سٹاپنگ پوائنٹ۔ یہ زبردست علیم ہستی کا طے کیا ہوا حساب ہے۔ اسی تھیم پر کچھ اور قرآنی حوالہ جات اسکرین پر اویزہ ہیں، نوٹ فرما لیجیے۔ تو عزیز دوستو، سورج کی طرح تمام ستاروں اور کہکشاؤں کی زندگی کا ایک مقررہ دورانیہ ہے، جو ان کے گیس کے ذخائر اور ان کے پھیلنے کی رفتار پر منحصر ہے۔ بگ بینگ کازمولوجی کا موقف یہ ہے کہ اگر کائنات ہمیشہ کے لیے پھیلتی رہتی ہے تو تمام کہکشائیں اور ستارے آخر کار تاریک اور سرد ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں ایک بگ کرنچ آ جائے گا، یعنی کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بگ کرنچ جو ہے یہ اس کا الٹ ہے بگ بینگ کا۔ قرآن حکیم نے صدیوں پہلے انکشاف کیا تھا کہ کائنات کوئی جامد چیز نہیں ہے، ساکت نہیں ہے، اسٹیٹک نہیں ہے، یہ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ لیکن یہ بھی واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ ہر تخلیق کا ایک دن اختتام بھی ہوتا ہے۔ سورہ سبا کی آیت 2 آسمان کی طرف سے مادے کے چڑھنے اور آسمان سے مادے کے اترنے کے بارے میں بتاتی ہے، جس سے نئے ستاروں کی تخلیق اور پرانے ستاروں کے منہدم یعنی کولیپس ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ستاروں کے اس طرح کے کولیپس یا منہدم ہونے کو بلیک ہولز یا اس کائنات کے انسان کے تصور سے کہیں باہر کسی اور جگہ ایک نئی کائنات کی تخلیق کے طور پر بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی جس کو ہم ایک ستارے کا ڈوبنا یا کولیپس ہونا سمجھتے ہیں، ممکن ہے وہ ایک نئی کائنات کا ظہور ہو۔ آیت کے الفاظ پر غور فرمائیں، کیا خوبصورت اللہ کا بیان ہے۔ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے،
ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ رحیم اور غفور ہے۔ سبحان اللہ۔ اسکرین پر دکھائی گئی سورہ الملک کی آیت نمبر 3 سے 5 کائناتی نظام کی متعدد تہوں کے حقائق کو بھی ظاہر کرتی ہیں، جن کے بارے میں انسانی مشاہدہ اور علم اتنا ہی معمولی ہے جتنا برف کے پہاڑ کا مٹھی بھر ٹکڑا، ٹپ آف دا آئس برگ۔ باقی کائناتی نظام ابھی تک انسانی نظر سے اوجھل ہے، یعنی عالم غائب ہے، اور انتہائی رفتار سے بڑھتی ہوئی کائنات اور بلیک ہولز اور تاریک مادے جیسے رونما ہوتے ہوئے مظاہر کے پیش نظر شاید یہ صورتحال ایسے ہی رہے گی، یعنی کائنات کا زیادہ تر حصہ عالم غیب میں رہے گا۔ موضوع کے مزید وضاحت کے لیے کچھ قرآنی حوالہ جات اسکرین پر دکھائے گئے ہیں، برائے کرم نوٹ فرما لیجیے۔ تو عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 166 ہے۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 2R8، ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ خدا حافظ۔